اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نیب، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، اور علم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے اسماء کا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء۔ سو جب بتا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کرتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ باطنی نعمتوں کی یاد دہانی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں پر جو ظاہری انعامات فرمائے ہیں، جیسے زمین اور آسمان بنانا اور زمین پر ہر قسم کے سامان انسانوں کی ضرورت اور فائدے کے لیے پیدا کرنا، ان کا ذکر فرمایا تھا، جس سے مقصود اپنی توحید کی طرف دعوت دی تھی۔ اب نعمت کی دوسری قسم یعنی باطنی نعمتیں جو بنی نوع انسان کو عطا فرمائی گئیں، ان کو یاد دلا کر انسانوں کو اللہ کا شکر گزار اور مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسان کے جد امجد اور پہلے انسان ہیں، ان کے شرف اور فضیلت کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح اپنی قدرت سے پیدا کیا، ان کو کیسی علم کی دولت دی، ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کی عزت بخشی، اور تمام انسانوں کو انہی کی اولاد ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اسی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف صورتوں میں ان صورتوں کے مضامین کے مناسب بیان فرماتا ہے۔ یہاں اس صورت میں ان آیات میں جو فرمایا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کو پیدائش کی حکمت یہ ہے
کہ وہ دن رات تیری تسبیح اور تحلیل کرے اور تقدیس اور بزرگی بیان کرے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بے چوں چراں تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ اور یہ بنی نوع انسان جن کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا رہے ہیں، ان میں اچھے برے سب طرح کے ہوں گے، ان میں کوئی مفسد اور سفاک بھی ہوگا۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کسی طرح معلوم کرا دی ہوگی کہ بنی آدم میں بھلے برے سب طرح کے ہوں گے، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، یہ ملائکہ نے معلوم کرنا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو اول تو اس کا ایک حاکمانہ طرز سے جواب دیا کہ تخلیق آدم اور خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے تم واقف نہیں، اس کا علم مکمل طور پر مجھ ہی کو ہے۔ اور دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے دیا گیا تاکہ ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور اپنے عجز اور درد مندانگی کا مشاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما کر اپنی عظیم المرتبہ صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، یعنی تمام موجودات روئے زمین کی چیزوں کے نام اور ان کے خواص آثار کا علم دے دیا۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو، اور وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ فرشتوں کو ان کے اسماء بتائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سب بتا دیے، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کی ایک اہم صورت کا اظہار کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک طرح معلم کا درجہ دیا گیا، یعنی ایک استاد کا درجہ دیا گیا، اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا۔ بہرحال یہ ثابت فرما دیا گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام میں سب جمع ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو بنی نوع انسان میں پیدا کیا، اور اس نے ہم کو دنیا میں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائیں، اور اسلام اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔